رمضان المبارک کی تیاری کے ساتھ ساتھ نا گھر کی کلیننگ بھی چل رہی ہے، اور کلیننگ کے ساتھ ساتھ نا گھر میں چینجنگ بھی چل رہی ہے۔ اگر ہم لوگ وقتاً فوقتاً گھر میں چھوٹی موٹی تبدیلیاں کرتے رہتے ہیں نا تو مجھے لگتا ہے کہ گھر میں دل بھی لگا رہتا ہے اور بہت سکون بھی آتا ہے۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگی۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ جیسے کہ میں آپ سب بہنوں کے ساتھ رمضان پریپریشن تو شیئر کرتی رہی ہوں وقتاً فوقتاً کہ کس طرح سے تبدیلیاں ہو رہی ہیں، چینجنگز ہو رہی ہیں۔ تو جناب ان کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ نا آج جو تبدیلی ہو رہی ہے نا وہ گھر کی سیٹنگ میں تبدیلی۔ تو جناب یہاں پہ نا بس گھر کی تبدیلی کے جو سلسلے ہیں نا وہ شروع ہو چکے تھے، اور میں نے اس مرتبہ سوچا کہ تھوڑی سی نا زیادہ تبدیلی کر دیتے ہیں، یعنی تھوڑے سے نا کمروں کی سیٹنگ وغیرہ بھی کر لیتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ میں نے اپنے جو ہے نا وہ ہسبینڈ کے فرینڈز اور بھائی وغیرہ سب کو بلا لیا تھا، اور ماشاءاللہ سے سب جو ہے نا وہ لگے ہوئے تھے کاموں میں۔ برتن شرتن تو میں نے ایک دن پہلے ہی نکال کے رکھ دیے تھے سارے ٹیبل کے اوپر، اور بس یہ فرنیچر کی جو شفٹنگ تھی نا یہ والا کام ایسا تھا جو مردوں کا تھا، اور ہاں پردے شردے جو ہے نا وہ بھی میں نے سارے دھو دیے تھے۔ اس دفعہ نا رمضان مبارک کے لیے نا مجھے ایکسائٹمنٹ بھی بہت زیادہ، میری تیاریاں بھی نا خوب زور و شور سے چل رہی ہیں۔ بس ایک دفعہ جیسی فرنیچر نکلا جو اس کے نیچے کی جگہ تھی، یا بیک سائڈ کی الماری کی بیک سائڈ ہو گئی، یا پھر صوفوں کی بیک سائڈ تھی، یہاں پہ کافی مٹی ہوئی پڑی تھی۔ میں نے کہا چلے ایسے کرتے ہیں کہ ایک دفعہ جھاڑو وغیرہ لگا لیتے ہیں، اس کے جلدی جلدی سے میں نے یہاں سے پوچھا لگا دیا کہ اس سے پہلے کہ فرنیچر اندر آ جائے اور پھر یہ رہ جائے۔ تو جو بیڈ کا نیچے کا حصہ آنا تھا نا تو بس وہاں سے میں نے جلدی جلدی سے پوچھا وغیرہ لگایا، اور دیٹس اٹ۔ اب فرنیچر وغیرہ نا وہ سارا اندر آئے گا، اور اس کے بعد جیسی سیٹنگ بنے گی انشاءاللہ میں آپ سب بہنوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ فی الحال باقی سارا کا سارا سامان جو تھا نا وہ باہر پڑا تھا، اور اب نا فاطمہ بھی بڑی ایکسائٹیڈ تھی۔ اچھا، گھر میں نا کچھ چھوٹی موٹی سے بھی چینجنگ ہو جائے نا تو ہمارا دل بھی لگ جاتا ہے، دل لگنے کے ساتھ ساتھ نا ہمیں اچھا بھی بہت لگتا ہے، یعنی تبدیلی سے محسوس ہوتی ہے۔ تو مجھے بھی نا، کیونکہ میں نے آپ سب بہنوں کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ شادی کے 5 سال میں نا میں نے کوئی تبدیلی گھر میں ایسے کوئی میجر فرنیچر کی شفٹنگ کی یا سیٹنگ کی نہیں تھی، سیم ہی تھی ساری۔ تو میں نے کہا چلیں آج کل تو کچن کے بھی نہیں یہ حالات ہوئے پڑتے نہیں، ابھی کچھ حالات ایسے ہیں نا کہ میں کلیننگ کی کوئی روٹین آپ سب بہنوں کے ساتھ شیئر نہیں کری، اور فائنلی الحمدللہ فرنیچر وغیرہ جو ہے نا وہ شفٹ ہو چکا ہے۔ اور صبح کے ٹائم جب میں جاگی نا، رات میں تو شفٹ ہو گیا تھا، یہ سارے حالات ہوئے پڑے تھے گھر کے، اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کام جو ہے نا وہ شروع کہاں سے کروں۔ اچھا، اس کے لیے نا پہلے تو میں نے امی کے ہیلپر کو جو ہے نا وہ بلوا لیا کہ مجھے نا آ کے تھوڑی ہیلپ کروا دے، لیکن ہیلپر جو ہے نا وہ آئی نہیں، کافی لیٹ تک میں انتظار کرتی رہی، اور پھر میں نے سوچا کہ بھائی لینا باندھو کو کہتے ہیں نا اٹھ باندھ کمر، تو بس میں نے کہا چلو اٹھے بھائی اپنے جو کام ہے نا اس کو خود ہی شروع کرتے ہیں۔ اور یہ پہلے میں نے کہا ایک دفعہ میس کی ذرا ویڈیو بنا لو تاکہ مجھے بعد میں تسلی بھی ہو جائے کہ میں نے کتنا سارا میس جو ہے نا وہ صاف کر لیا۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی نا اچھا میں نے جیسے ہی یہ کام شروع کیا تھا نا تو امی میرے ساتھ جو ہے نا وہ ہیلپ کروانے کے لیے آ گئی تھی۔ بھائی مائیں جو ہے نا وہ تو پھر پیچھے نہیں رہتی ہیں، تو بس امی آ گئی تھی، تو مجھے نا ان سے بھی اتنا زیادہ کوئی آسرا ہو گیا تھا، جلدی جلدی سے بس نا ناشتے میں نا کچھ خاص کھانے کو دل ہی نہیں چاہ رہا تھا، تو بریڈ میں نے ایگ اور ساسیج رکھ لیا تھا، اور بس ایک سینڈوچ سا بنا کے کر لیا۔ میں نے کہا بس جتنی جلدی ہو سکتا ہے نا اپنی کلیننگ وغیرہ سٹارٹ کر دوں، کیونکہ 2-3 دنوں سے گھر میں میس پڑا ہوا تھا نا تو اتنی زیادہ کوئی مطلب بے چینی سی ہو رہی تھی۔ تو فائنلی بس میں آ گئی تھی بیڈ روم میں، اور اس روم میں چونکہ پہلے جو میری پرانی ویورز ہیں، جو میری پیاری پیاری بہنیں ہیں جو مجھے پہلے سے واچ کر رہی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہاں پہ نا سارا میرا صوفہ سیٹ لگا ہوا تھا، اور جو صوفہ سیٹ تھا نا اس کو میں نے اٹھا کے نا کارپیٹ والے یعنی دوسرے والے روم میں شفٹ کر دیا، اور جو بیڈ ہے نا اس کو اس والے روم میں شفٹ کر دیا۔ بس جلدی سے میں نے کہا ایسے کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ڈسٹنگ وغیرہ کر لیتے ہیں، اور ڈسٹنگ وغیرہ کرنے کے بعد نا اس روم میں چونکہ کارپیٹ نہیں ہے نا، اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی میں پھر سلسلہ کروں گی، کیونکہ میرے ہسبینڈ کو نا کارپیٹ کے بغیر روم پسند نہیں ہے، تو بہرحال اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ ارینج کریں گے، لے کے آؤں گی جا کے۔ لیکن فی الحال میں نے کہا چلیں ایسے کرتے ہیں کہ تھوڑی بہت کلیننگ کر لیتے ہیں، اور مٹی شٹی اچھے طریقے سے جھاڑ لیتے ہیں، اور ساری جو باقی کا جو ہے نا بیڈ شیٹ وغیرہ بچھا لیتے ہیں، یعنی اپنے بس میں جو کام ہے نا پہلے اس کو تو شروع کریں۔ تو فائنلی میں نے کہا چلیں اب بیڈ کی جو ہے نا وہ جلدی جلدی سے اچھے طریقے سے صفائی کروں گی، اور اس کے بعد جناب اس کے اوپر بیڈ شیٹ وغیرہ بچھائیں گے۔ اور آپ سب بہنوں کو بتاتی چلوں کہ رمضان کے نا بہت اچھے سے ولاگز آگے آنے والے ہیں، اور رمضان پریپریشن کے انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں کوشش کروں گی آپ سب بہنوں کے ساتھ شیئر کروں کہ رمضان کی نا سیٹنگ کیا ہوئی ہے کچن میں، جو بھی میں برتن وغیرہ لے کے آئی تھی وہ تو میں سارے وقتاً فوقتاً آپ ساری بہنوں سے شیئر کرتی رہی ہوں، لیکن سیٹنگ کیسے ہوگی رمضان مبارک کی اور کچن کلیننگ کچن کی پراپر ڈیٹیل جو ہے نا انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ آنے والے ولاگز میں ضرور شیئر کروں گی۔ تو میری پیاری پیاری بہنیں جو چینل پہ پہلی مرتبہ آئی ہیں، ویڈیو پہلی مرتبہ واچ کر رہی ہیں نا، آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ ہی موجودہ بیل آئکن کو بھی ضرور پریس کیجیے گا، تاکہ نئے اچھے سے ولاگز اور رمضان سے ریلیٹڈ بہت اچھی سی ریسیپیز جو ہے نا وہ آپ ساری بہنوں تک پہنچتی رہیں، کیونکہ میری ویڈیو سے نا بہت ساری بہنیں موٹیویٹ ہوتی ہیں۔ آپ سب بہنوں کا بہت شکریہ، بہت ساری دعائیں بھی دیتی ہیں اور بہت سارا پیار بھی دکھاتی ہیں۔ آپ سب کے پیار کا، آپ سب کی دعاؤں کا بہت زیادہ شکریہ۔
چلیں جناب، بس میں نے اب فائنلی کہا کہ بیڈ شیٹ وغیرہ بچھا دیتے ہیں اس پہ. اور اچھا یہ نا میں وقتی طور پہ کلیننگ وغیرہ کر رہی ہوں. ایک وہ کہتے ہیں نا ڈیپ کلیننگ، وہ تو بعد میں ہوتی ہی رہے گی، لیکن فی الحال میں نے کہا جو چیزیں نا آگے پیچھے ہوئی پڑی ہیں نا ان کو تو سیٹ کروں. میٹرس کے اوپر بھی چادر کوئی نہیں تھی، میں نے کہا چلے اس کے اوپر فی الحال بچاؤں، اور باقی کی جو ڈیپ کلیننگ ہے نا ساتھ ساتھ گھر کی وہ تو چلتی ہی رہے گی. تو مین جو مقصد تھا نا اس ٹائم پہ میرا یہ تھا کہ میں نا بس فی الحال جو وقتی طور پہ سامان آگے پیچھے بکھرا ہوا ہے نا اس کو اپنی جگہ پہ واپس رکھوں. اچھا امی جو ہے نا وہ اتنی دیر میں برتن جو تھی نا وہ میرے شو کیس میں لگا رہی تھی، کیونکہ وہ کام نا مجھے سب سے زیادہ مشکل لگتا ہے، کیونکہ شو کیس میں برتن لگانے والا جو کام ہے نا بڑا رسکی ہوتا ہے. تو ایک دفعہ ایسے ہوا تھا کہ میں نے خود لگانے کی کوشش کی تھی نا، تو بس اپنے ڈنر سیٹ کی جو ایک پیالی ہے نا وہ توڑ لی تھی. اور آپ سب بہنوں کو پتہ ہے کہ جھیز کے کسی برتن کا نقصان ہو جائے نا تو وہ بہت بڑا نقصان لگتا ہے. تو بس امی جو ہے نا وہ ادھر لگی ہوئی تھی، تو میں نے کہا چلیں اتنی دیر میں نا میں ایسے کرتی ہوں کہ اپنے جو بیڈ روم کے ڈریسنگ ٹیبل ہے اس کی بھی کلیننگ کرے. تو اس روم میں نا میں نے صرف 2 چیزیں ہی رکھی ہیں، یعنی ایک بیڈ اور ڈریسنگ ٹیبل، کیونکہ یہ روم جو ہے نا ہے بھی چھوٹا لیکن اتنا بھی چھوٹا نہیں ہے. لیکن مجھے میرا دل چاہ رہا تھا کہ اس دفعہ نا بہت زیادہ میں نا وہ کھپ کہتے ہیں نا ایک وہ نہ بناؤں کمرے میں، بس لمیٹڈ سا سامان رکھوں جو اچھا بھی لگے اور ساتھ ہی ساتھ نا مطلب روشن بھی لگے کمرہ. تو جناب بس یہاں پہ جلدی سے میں نے کہا کمرہ وغیرہ تو صاف ہو گیا، تو پردے وغیرہ لگا دیتی ہوں. اچھا میں آپ کو بتاؤں تو لائٹ نہیں تھی، اور میں نا تقریباً گزشتہ 1-2 دنوں سے ویٹ کر پردے تو میں نے 1-2 دن پہلے ہی واش کر لیتے. میں ویٹ میں تھی کہ نا لائٹ، اور 2 دن سے لگاتار جو صبح لائٹ چلی جاتی تھی نا وہ 2 بجے آتی تھی، اور اس ٹائم فاطمہ کے اسکول سے آنے کا ٹائم ہو جاتا تھا، تو مجھے بالکل ٹائم ہی نہیں مل پا رہا تھا کہ میں نے اس کو پریس کر کے لگاؤں. تو میں نے سوچا کہ ایسے کرتے ہیں کہ بھئی اب نا کون لائٹ کا انتظار کرے، فی الحال لٹکا دیتی ہوں. پھر یہ بھی وقتی طور پہ ہی کام ہو رہا ہے میرا، جیسے ہی ٹائم ملے گا پھر انشاءاللہ نا اس کو پریس بھی کر لوں گی. کیونکہ لائٹ کا جو ہے نا اتنا کوئی مسئلہ بنا پڑا ہے نا کہ ہمارے کام جو ہے نا وہ چاہے کپڑے دھونے والے ہیں، چاہے اور کوئی کلیننگ کا کام ہے، یا پھر مطلب بہت سارے کام جو ہے نا ہمارے پینڈنگ رہ جاتے ہیں. تو میں نے کہا بھائی چلو اب جو کام ہوتا ہے نا اس کو تو کروں، کیونکہ 2 دن سے پردے نا ایسے ہی پڑے ہوئے تھے. تو میں نے کہا چلیں اس کو جو ہے نا اوپر چڑھتے ہیں اور لگا دیتے ہیں. اور کپڑے اس دفعہ نا میں نے پردے جو تھے نا ان کی بھی نا سیٹنگ چینج کری تھی. آپ سب بہنوں کو بتانا چاہوں گی نا، وہ بہنیں جو روٹین کی نا اس سے سیٹنگ سے تنگ آئی ہوئی ہیں نا، اب چھوٹی موٹی سی تبدیلی، یعنی ادھر کا سامان صرف میں نے مطلب دوسرے روم میں رکھ دی ہے، اور دوسرے روم کا میں اس روم میں لے آئی ہوں. اور پردے بھی اسی طریقے سے میں نے چینج کیے ہیں، یعنی اس روم کے پردے میں نے یہاں پہ لگا دیے اور یہاں کے پردے جو ہے نا وہاں پہ شفٹ کیے ہیں. تو یقین جانے کہ مجھے گھر میں نا اتنی کوئی تبدیلی محسوس ہو رہی ہے اور اتنا اچھا لگ رہا ہے، یعنی ماحول بھی بالکل ڈفرینٹ سا لگ رہا ہے. تو میں آپ سب بہنوں کو بولنا چاہوں گی کہ یہ ضروری نہیں ہے نا کہ آپ نے نا بہت سارے پیسے لگا کے نا گھر میں کوئی نئی چیزیں خرید کے لانی ہے، تو تبھی آپ کو نا جا کے چینجنگ بھی محسوس ہوگی، اور آپ تبھی اپنے گھر میں جو ہے نا وہ تبدیلی بھی کر سکتی ہیں. یہ سب چیزیں امپورٹنٹ نہیں، امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ تھوڑی سی جو ہے نا وہ سمجھداری سے کام لیں اور اپنے گھر کی سیٹنگ کو تھوڑا سا چینج کر لیں. یقین جانیں کہ بہت زیادہ بڑی تبدیلی محسوس ہوتی ہے یہ. چلیں جناب میں نے یہاں پہ جلدی سے نا پردے جو دوسرے روم کے تھے نا وہ اس روم میں لگائے، اور یہ جناب ہو چکے ہیں سیٹ. بس یہ 3 ادھر آ گئے تھے اور ایک پردہ رہ گیا تھا. میں نے کہا چلیں اس کو جو ہے نا اس والی ونڈو کے اوپر لگا لیتی ہوں، کیونکہ ایک سائڈ کی ونڈو ہے اور اس کے نا بیک سائڈ پہ ایک گیلری بنی ہوئی ہے جو وینٹیلیشن وغیرہ کے لیے. بس اس گیلری کے اوپر بھی نا میں اس والی گیلری کی جو ونڈو ہے نا اس کے اوپر بھی میں ایک دفعہ پردہ وغیرہ لگا دوں گی. آپ سب میں نے بھی نا مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ سب کی رمضان کی تیاری کہاں پہ پہنچی ہے. اور رمضان کی تیاری کے درمیان میں ہی نا میں نے بس گھر کی سیٹنگ شروع کر دی تھی، تو رمضان کی پریپریشن آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ شیئر کرنی تھی، لیکن تھوڑی سی پینڈنگ ہوگی. انشاءاللہ ابھی رمضان میں نا بس 1 ہفتے ہی تقریباً آلموسٹ باقی ہے، رہ چکا ہے. تو انشاءاللہ آنے والے ولاگس میں ضرور آپ سب بہنوں کے ساتھ شیئر کروں گی، تاکہ آپ سب بہنوں کو بھی نا ہیلپ ہوتی ہے. اور دیکھیں کتنی اچھی اس ٹائم پہ نا ہوا آ رہی تھی یہاں گیلری سے، تو بہرحال روشن بھی کمرہ لگ رہا تھا یہ. تو میں نے کہا چلیں بیسٹ ہے کہ یہاں پہ بیڈ شفٹ ہو جائے. اور دوسرے یہ اس والے روم میں جو کہ میرا بیڈ پڑا ہوا تھا، تو یہاں پہ میں نے سارا جو ہے نا اپنا صوفہ وغیرہ سیٹ کر دیا. اور اس روم کے نا یہ حالات ہوئے پڑے تھے، یعنی اتنا کوئی میس بنا پڑا تھا اس ٹائم پہ، اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہاں پہ کہاں سے کام شروع کروں. تو بس پھر میں نے کیمرہ ایک جگہ ٹکایا. میں نے سوچا کہ بھئی چلیں بھئی اس پہلے تو ونڈو کو کھولتے ہیں تھوڑا، تاکہ ہوا بھی اندر آئے اور روشنی بھی اندر آئے. اس کے بعد پھر نا باقی کا جو کام ہے نا اس کو کرتے ہیں. کپڑے شپڑے بھی کچھ پڑے ہوئے تھے، بس ان کو لے کے سنبھالیں گے، اور جو بھی میس پڑا ہوا نا سارا اٹھائیں گے. اور جا کے چادریں کو گندی ہوئی پڑی تھی، میں نے کہا چلیں ان کو بھی دھونے کے لیے رکھ دیتے ہیں. اور بہت سارے چھوٹے کام ایسے تھے نا جو مطلب بعد میں کرنے والے تھے، اور اس کے لیے نا بڑی ہمت چاہیے تھی. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہوئی ہے. میں آپ سب بہنوں کو سمجھ شیئر کیا تھا کہ 3rd ٹرائمیسٹر میں نا آپ کے ساتھ نا بہت زیادہ چینجنگز ہو رہی ہوتی ہیں. آپ جو ہے وہ خود بھی بہت زیادہ تھکے محسوس کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ بس جو بھی ہمت ہے نا اپنی ہمت کے مطابق میں کہتی ہوں کہ میں لگی رہوں بس. تو یہاں پہ میں نے سارے جو بھی کپڑے شپڑے رکھے ہوئے تھے کچھ دھونے والے تھے وہ بھی اٹھائے، اور باقی جو چیزیں کلیننگ وغیرہ کے لیے تھیں وہ بھی اٹھائیں.
अच्छा ये रूम ना मुझे इस सेटिंग के हिसाब से अच्छा लग रहा था, और जो दूसरे वाला रूम था ना वो मुझे उस सेटिंग के हिसाब से अच्छा लग रहा था। तो बहरहाल तब्दीली तो जो है ना वो चीज़ों की नहीं हुई है, तब्दीली तो सिर्फ ये है कि सेटिंग की हुई है। अगर चीज़ों की तब्दीली होती तो खैर वो और डिफरेंट लगती, लेकिन उन्हीं चीज़ों के साथ जो मैंने घर में तब्दीली किया, यकीन जाने कि मुझे ना इससे बड़ा वो फ़र्क महसूस हुआ। अच्छा उसके बाद फिर मैंने कहा चलें इस वाली जो विंडो है ना इसके ऊपर भी जो पर्दे हैं ना वो लटका देते हैं। तो बस कुर्सी शुर्सी मैंने रखी, और यहाँ पे बस ऊपर चढ़ के ना तो मैं इस वाले रूम के जो पर्दे हैं ना, अच्छा इस वाले रूम के पर्दे ना वैसे भी मैं चेंज करने के बारे में सोच रही हूँ, तो इंशाल्लाह पर्दे भी चेंज करेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो है ना मैंने कहा भाई वक्ती तौर पे जो चीज़ें सिमट सकती हैं ना बस उनको समेट दूँ, ताकि जो है ना एक थकन सी भी जो है ना घर के वो मेस को देख देख के हो रही होती है ना, मतलब अगर काम पड़ा हुआ है और आप कुछ कर नहीं रहे ना तो भी आपको थकन हो रही होती है चीज़ों को देख देख के। तो मैंने कहा जो थकन सी हो रही है ना ये एक तो कम हो जाएगी, और दूसरा ना उसके बाद फिर थोड़ी सी रमज़ान की प्रिपरेशन करेंगे तो इंशाल्लाह फिर आने वाले वक्त में ना पर्दे भी चेंज करेंगे और बाकी सारी तैयारियां भी करेंगे इंशाल्लाह। आप सब बहनों की सपोर्ट से जनाब, आप सब बहनों का बहुत शुक्रिया, इतनी मोहब्बत दिखाती हैं आप लोग सब आगे और इतना सपोर्ट करती हैं। तो आप सब बहनों की प्यार का, आप सब बहनों की दुआओं का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और मैं ना आप लोगों से बहुत मोटिवेट होती हूँ, नेगेटिव कमेंट्स से ना मैं बिल्कुल भी वो नहीं होती हूँ, वो कहते हैं ना कि डीमोटिवेट, क्योंकि ना मैं जानती हूँ कि मैं कितनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँची हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस वजह से कोई टेंशन नहीं है जनाब। बस यहाँ पे मैंने पर्दा जो था ना इसको भी लटका दिया, और ये भी फाइनली इसके ऊपर आ गया, तो ये भी अच्छा लग रहा था ब्लू। मैंने ये ना सोफ़े के साथ आप सब बहनों को बताया था ना कि मैंने कंट्रास्ट करके लिया है, दो चार पर्दे हैं तो सब ना कंट्रास्ट में लिए हुए हैं। तो बहरहाल जनाब आज की वीडियो, आज का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी प्यारी बहनों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। और अच्छा मैं आपको ना फाइनली लास्ट में दिखा भी देती हूँ कि जो अम्मी ने जो बर्तनों की सेटिंग की थी वो क्या थी, और काफ़ी हद तक अम्मी ने भी जो है ना मेरा काम कर दिया था। और माएँ ना बड़ी प्यारी होती हैं, और जब भी मुझे कुछ मतलब मुझे लगता है कि आप ना बहुत सारी सेटिंग ना अपनी माओं को देख के करते हैं, उनकी तरबियत से करते हैं। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है लाइफ में, और घर में दिल लगाने के लिए छोटी छोटी तब्दीलियाँ भी आप करते रहना तो आपके लिए ना बड़ी वो कहते हैं कि रौनकें सी रहती हैं घर में, आपका दिल लगा रहता है। तो बहरहाल जनाब आज की वीडियो यहीं तक थी। बस ये ना मैंने अच्छा इसके जो कवर्स हैं ना वो भी लेने हैं फाइनली फ़िलहाल जो है ना। अच्छा आप ना एक महीने में कुछ बजट निकालते हैं ना कि मैं फ़लाँ चीज़ लूँगी, तो उस महीने कुछ और बजट से निकल जाता है। तो ये सब मैंने तो जानती ही होंगी, तो मेरे साथ भी कुछ आजकल ना इसी तरह से सीन चल रहा है। फाइनली ये देखिए ये जो है ना रूम की फ़ाइनल लुक है, और ये सारे सेटिंग के बाद इस रूम की ये लुक बनी थी। और दूसरे वाला रूम भी मैं आपको दिखा देती हूँ, कुछ चीज़ें अभी भी आगे पीछे इंशाल्लाह आने वाले टाइम में, आने वाले व्लॉग्स में ना उनको भी अपनी सेटिंग पे लेके आएंगे, जगह पे लेके आएंगे। और ये सारा किचन का जो सामान है ना जो रमज़ान में लगना है, बस वो है किचन में रमज़ान में क्या क्या तब्दीलियाँ आने वाली है इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग में शेयर करूँगी। आज की वीडियो यहीं तक थी, उम्मीद करती हूँ सब बहनों को पसंद आई होगी। और काफ़ी स्पेस यहाँ पे आगे भी आ गई है, नमाज के लिए भी जगह बनाएंगे, रमज़ान मुबारक में इबादत के लिए भी एक जगह मुख्तस करेंगे जहाँ पे बैठ के सुकून से अपनी इबादत करेंगे। और ये बर्तनों की सेटिंग की जो अम्मी ने कर दी थी जनाब। पसंद आया हो आज का व्लॉग तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जो मैंने चैनल पे पहली मर्तबा आई है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।